بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے اسلامیات کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلامیات کی یہ نئی بک میرے سامنے ہے۔ آپ کی اس سال جو ہے پچھلے سالوں میں جو کتاب پڑھی جائی تھی وہ مختلف تھی، ابھی سال نئی کتاب آئی ہے آپ کے لیے، اور یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اسی سال ہی پبلش کی ہے، اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے یہ بک آپ کے سلیبس میں شامل کی ہے۔ اس بک کا جو انڈیکس ہے اور اس بک کا جو ناظرہ والا پارٹ ہے، اس میں تھوڑا سا چینج ہے جو میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ پچھلے دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک والے پورشن میں جو آپ کے سلیبس میں سپارے شامل ہیں، تو بچوں آپ اپنی کریکشن کر لیں کہ وہ اب اس دفعہ جو یہ نئی بک آئی ہے اس میں وہ پاروں کی جگہ پہ مطالعہ قرآن مجید شامل کیا گیا ہے۔ مطالعہ قرآن مجید سے آپ فیملیئر ہیں، پچھلے سال بھی آپ نے مطالعہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھی ہے بک، اس میں پچھلے سال جو آپ نے پڑھی تھی مطلب اس میں حصہ اول تھا، یہاں پر اب حصہ دوم شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ جو مطالعہ قرآن کریم ہے، یہ چونکہ اس کی لمیٹڈ بکس ہیں، کالج میں موجود ہیں، ہم کالج میں جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو اس بک کو ہم وہاں پر پڑھیں گے، اس لیے ابھی آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ جہاں تک قرآن کریم کا جو چیپٹر ہے، اس کی باقی جو اسباق ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ صورتیں ہیں، اور جو کہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہیں، سورۃ الضحیٰ، سورۃ زلزال اور سورۃ قاریہ۔ ان میں سے ایک ہی صورت ہم سورۃ والضحیٰ جو ہے اس تم میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دعائیں ہیں، دعاؤں میں آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم یہ والی دعا پڑھائی بھی ہے، یہی دعا آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ یہاں پر لفظی ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ یہاں پر سے جو ہے اس کا لفظی ترجمہ یہاں سے بھی یاد کر لیجیے گا، میں نے بھی آپ کو لیکچر میں اس کو یہ سمجھایا تھا، ایکسپلین کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اس فرسٹ ٹرم کا باقی سلیبس نوٹ کر لیں کہ ایک ہم سورہ والضحیٰ حفظ والی یاد کرنی ہے، دوسرا یہی دعا جو آپ پڑھ چکی ہیں اس کا حفظ کر بھی یاد بھی کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیپٹرز شامل ہیں وہ رسالت ہے، روزہ اور اس کی اہمیت ہے، نماز جنازہ اور دیگر عبادتیں، فتح مکہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا چیپٹر، یعنی یہ ان قرآنک پارٹ کے علاوہ یہ 4 جو چیپٹرز ہیں یہ بھی آپ کے اس فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو آئیے ہم آج اپنے پہلے سبق سے آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی اس دعا کا ترجمہ امید ہے کہ آپ لوگ یاد کر چکے ہوں گے۔ سب بچوں کی کاپیز میرے پاس نہیں پہنچی ہیں، ہوم ورک کر کے نہیں سینڈ کیا، کائنڈلی اب ٹائم پہ ہوم ورک سبمٹ کروایا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ پھر اس کو یاد بھی کر سکیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس کا پہلا ٹاپک یہ ہے رسالت۔ رسالت کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو رسالت کا جو ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ چیپٹر پڑھنے کا، کہ رسالت کا مفہوم سمجھ سکیں، عقیدہ رسالت کی ضرورت کو سمجھ سکیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقاضے سے آپ جان سکیں، اور پھر ہم اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر سکیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے سے واقف ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے تو رسالت، کوئی بھی جب ہم ٹاپک پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا معنی مفہوم ڈسکس کیا جاتا ہے، تاکہ جب ہمیں مفہوم سمجھ آ جائے گا تو پھر باقی چیپٹر کے اندر اور کیا ہے تب ہمیں وہ کلیئر سمجھ آتا ہے۔ تو اس کا مفہوم جاننا ضروری ہے کہ رسالت لفظ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ رسالت لفظ جو ہے یہ نکلا ہے رسول سے، اور عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رسالہ۔ رسالہ کا مطلب ہوتا ہے خط یا پیغام، تو رسالہ لفظ سے ہی رسول بنا ہے۔ رسول جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے والا، یعنی رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور رسول جب فاعل بن جاتا ہے تو اس کا جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ یہ تو اس کے لغوی معنی کہ اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے رسالت کا کیا مطلب ہے تو آپ کو ملے گا کہ پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والا جو ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ جبکہ دین کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے رسالت کا اور رسول کا، کہ رسول کو ایسا شخص جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے شخص کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے۔ رسول کے لیے ہی ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے نبی۔ نبی لفظ نکلا ہے نبا سے، اور نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، تو نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، خبر دینے والا
جو ہوتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ تو گویا رسول اور نبی دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں اور ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، اور رسول اور نبی ان برگزیدہ ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ جن ہستیوں کو، اور یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں رسول ہوں یا نبی ہوں، بلکہ رسول یا نبی اسی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کریں۔ اس زمانے میں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور برگزیدہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اچھی صفات کا اور صاف کا حامل ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی منتخب کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنا پیغام اور وحی بھیجتے ہیں، اور پھر وہ نبی جو ہوتا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو گویا رسول اور نبی کون ہوتے ہیں کہ رسول اور نبی اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منتخب کرتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رسول یا نبی منتخب کرتے ہیں جو کہ ان موجود لوگوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھی صفات کا حامل انسان ہوتا ہے، اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اپنے طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ اللہ کا ہی پیغام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اب رسولوں کی ضرورت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کی؟ بچے آپ دیکھیے کہ انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ انسان اپنی زندگیاں کس طرح گزاریں، کہاں سے انہیں رہنمائی ملے۔ تو انسانوں کو رہنمائی مہیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے علم بھیجا، اور انبیاء نے وہ وحی لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی یا کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی نبی یا کوئی نہ کوئی رسول ضرور آیا ہے۔ سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نبی بھی بنایا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے انسان کو نبی بنانے کی کہ جب انسان دنیا میں آ کے زندگی کا آغاز کریں گے تو انسانوں کے پاس الہی تعلیمات بھی ہونی چاہیے جن کے اوپر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں، اپنے آخرت کی تیاری جو وہ کر سکیں، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ جان سکیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ نبی کے بغیر تو انسانوں کے پاس خود بخود یہ طریقہ نہیں آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے پہلے ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا، اور پھر یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں نبی آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، کہ ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے ایک نبی بھیجا ہے۔ یہ کیوں بھیجا ہے؟ یہ اس وجہ سے بھیجا ہے کہ قیامت کے روز کہیں یہ انسان اللہ تعالیٰ کے جس کے قوم کے اندر رسول نہیں آیا ہوگا یا رسول کی تعلیمات نہیں پہنچی ہوں گی، تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا حجت پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ہمارے پاس تو آپ کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی تھی کہ ہم ان پر عمل کرتے۔ تو اس حجت کو اس حجت کے اتمام کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا، یا کسی نہ کسی رسول کی تعلیمات ہر دور میں ضرور موجود رہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا آیا۔ 1.25 لاکھ کے قریب 1,24,000 سے زیادہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور پھر آخری نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ تو گویا کہ یہ سلسلہ جو نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اصل اور حقیقی علم انبیاء تک پہنچایا۔ اب وحی کس طرح آتی تھی؟ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔
اللہ تعالیٰ جو علم اپنے نبی کو دیتے ہیں اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب یہ وحی آتی کیسے ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں آپ کے سامنے یہاں اس بک کے اندر موجود ہیں کہ وحی کئی صورتوں میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی صورت یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اپنا قاصد بنا کے، اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ امین فرشتہ ہوتا ہے، امانت دار فرشتہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے اس رسول تک مینو ان پہنچا دیتا ہے، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ وہ وحی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے وحی لے کر۔ یہ تو ہے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خواب کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو سچے خواب دکھاتے ہیں، خواب کے ذریعے سے نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انبیاء کے خواب بھی چونکہ سچے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اس خواب کی تعمیل کرنے چل پڑے، اور انہوں نے تو جو ہے وہ، اور اسی خواب کی تعمیل کے ذریعے سے ہی قربانی اور یہ جو ہے قربانی والی عید کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا، تیسری جو صورت ہوتی ہے براہ راست گفتگو، کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں نبی کے ساتھ، اور براہ راست گفتگو کی مثالیں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے واقعات جب ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں تو ان واقعات میں ہمیں وہ مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو اس طرح سے ڈائریکٹ نبی کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں جن میں انبیاء کے پاس وحی آتی ہے، فرشتے کے ذریعے سے، دوسری صورت کیا ہے کہ خواب کے ذریعے سے، اور تیسری صورت کیا ہے کہ براہ راست گفتگو کے ذریعے سے۔ پھر یہ وحی جو انبیاء کے پاس آتی ہے، یہی وحی اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء انسانوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انہوں نے بالکل درست انداز میں اور صحیح طریقے سے کوئی بھی چیز اس میں اپنے پاس نہیں ڈالتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتاتے، وہ ہر بات وہی لوگوں کو بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو انبیاء جو ہے وہ اس وحی کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے وہ اچھی باتیں، صحیح باتیں پہنچاتے ہیں۔ اور یہی مقصد انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ کیا ہے کہ وہی تو ہے جس نے امیوں میں ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ تو انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیوں ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا کہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، یعنی شرک کی غلاظت سے پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ میں پہلا کلمہ سکھایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تعلیم ہمارے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے، کس سے پہلے تو یہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ان کو راہ راست کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے آ کر لوگوں کو ان ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکالا، اور تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ یہ تھا انبیاء کا کام کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ اب کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء۔
اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام انبیاء علیہم السلام کو معصوم، سچا اور قابل احترام سمجھتے ہیں۔ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ ہم نے اس نبی کو تو ماننا ہے اور اسے پچھلے والے نبی کو نہیں ماننا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تھے ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام انبیاء کے پر اجمالی ایمان لانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم ایز آخری نبی کے طور پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ سچے تھے، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کی تاریخ میں کبھی نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کی زندگی میں کبھی کوئی شخص کوئی جھوٹ یا بے ایمانی یا بددیانتی تلاش کر سکے۔ وہ اپنی کیریکٹر کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے تھے، گناہوں سے پاک تھے، کسی نبی نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ تمام انبیاء نے جو دعوت دی ہے ان کی دعوت مشترک کیا تھی؟ توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے بچنے کی دعوت ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک مانیں یا دوسرے کو یا تین کو یا اس کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ اس کی صفات کا حامل سمجھنے لگ جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ عقیدہ توحید پر قائم رہنا ہے اور شرک سے جو ہے وہ بچے رہنا ہے۔ یہ مشترک دعوت تھی، ہر نبی کی یہی دعوت تھی۔ ان کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہوتا ہے، نبی نے جو بھی حکم دینا ہے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ ایسا نہ کرنا کفر میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کچھ نبی جو ہمارے پاس نبی ہیں ہم ان کو تو مانتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے آئے تھے یا کہ ان میں سے کسی ایک نبی کو ہم نہیں مانتے، اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو گویا کہ ہم کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایمان کرنا چاہیے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم اس کے رسولوں میں سے باہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ ایک جو عقیدہ تھا، پچھلے کئی مذاہب کے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم اپنے نبی کو تو مانتے ہیں، اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کو نہیں مانیں گے۔ جیسے یہودی کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کے بعد والوں کو نہیں مانیں گے۔ عیسائی کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کے بعد والوں کو نبی نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو بچوں یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی ہدایت پہنچانے کے لیے، اور انبیاء کی نوصاف کے حامل ہوتے تھے، انبیاء نے کس چیز کی تعلیم دی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ۔ اب اس ٹاپک کو ہم اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔